چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكذب ينقص الرزق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری انسانیت کی رہبری و رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن عظیم جس عظیم پیغمبر پر نازل ہوا وہ رسول اللہ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے حجت اور دلیل ہے، رہبری اور رہنمائی ہے، فلاح و کامیابی ہے، ہدایت و بہبودی کا ذریعہ ہے۔ زندگی کے ہر گوشے کو، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کے نبی کی سیرت، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی پر ڈھال دیں، حضور کی سیرت پر، اللہ کے نبی کی سیرت کے جو سانچے اور نقشے ہیں اس پر اگر امت مسلمہ فٹ ہو جائے تو پھر ہر قدم پر، ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی امت رسول اللہ کے قدم چومے گی۔ جہاں سیرت النبی سے ہٹ کر، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر ہمارا جو عمل ہوا، ہمارے کچھ کردار ہوئے، ہمارے کچھ فیصلے ہوئے، تو پھر سمجھو اگر وہ سیرت کے مطابق ہے تو کامیابی ہے، اگر سیرت النبی سے ہٹ کر ہے تو پھر ناکامی ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے شعبے ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح سے تعلق رکھتے ہیں۔
ہر حال میں، ہر موڈ پر، ہر قدم پر اللہ کے نبی کی سوانح و سیرت سے امت کو رہبری رہنمائی ملی ہے اور ملتی رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری امت میرے طرز پر زندگی کرے، میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھے، صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھے۔ 3 ادوار کا ذکر فرمایا، ایک میرا زمانہ اور میری تعلیمات، میرا طرز، میرا طریقہ۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے محبوب جماعت، پاکیزہ و مقدس جماعت صحابہ کو دیکھو، صحابہ کے بعد ان کے نقش قدم پر جنہوں نے چلا ان کو دیکھو۔ یہ 3 دور ہیں، اس کے بعد جو فتنے بپا ہوں گے، ان فتنوں کے دور میں چلنے کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے یہ 3 دور دیکھو۔ نبی کا دور دیکھو، نبی کے حالات زندگی دیکھو، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کو دیکھو، ان کی حالات زندگی کو دیکھو، جنہوں نے صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کی کامل پیروی کی، صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کی کامل پیروی کی، ان کو دیکھو۔ تو اللہ کے نبی کا جو زمانہ ہے 13 سالہ مکی دور، پھر اس کے بعد مدنی دور۔ مکی دور کے اندر اللہ کے نبی کے فاقے ہیں، حضور پر حالات ہیں، اللہ کے نبی پر قدم قدم پر امتحانات ہیں۔ حضور کے مدینہ طیبہ آنے کے بعد اللہ کے نبی کی شہنشاہیت ہے، حضور کی بادشاہت ہے، اللہ کے نبی کی سیاست ہے، حضور کی سیادت ہے، اللہ کے نبی کی قیادت ہے۔ پوری سیرت طیبہ کو دیکھو، رہبری رہنمائی آسان ہو جاتی ہے۔ سیرت کا ایک گوشہ لے لیا، سیرت کا ایک جز لے لیا۔ مثال کے طور پر ہم نے عبادات کو سیرت النبی سے لیا، بس پوری عبادت کو ہم سیرت النبی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، سیاسیات ہیں، قیادات ہیں، یہ سب حضور کی زندگی کے نمونے و نقشے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو صحابہ جب جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کے مدینہ طیبہ کے نظام کو مستحکم کیا ہے، وہاں کے نظام کو مضبوط بنایا ہے۔ اب یہ مدینہ طیبہ مرکز ہوگا دین اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کی سیادت، مسلمانوں کی سیاست، مسلمانوں کی قیادت مسجد نبوی سے چلے گی۔ ہم نے جو سمجھ رکھا نا، سیاست اور اسلام یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ سیاست اسلام کا ایک جز ہے۔ کب؟ جب سیاست اسلام کے تابع بن کر چلے، سیاست حضرت عمر کی طرح ہو، سیاست حضرت ابوبکر صدیق کے دائرے قیادت میں ہو، سیاست حضرت عمر کے طرز پر ہو، سیاست حضرت عثمان، حضرت علی ذو النورین وغیرہ کے طرز پر ہو، تو پھر وہ سیاست محبوبیت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر عافیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، پورے صحابہ تھے۔ اب حضور کا ایک خیال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا اب مدینہ طیبہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز بنا دیا جائے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے، حضور علیہ السلام نے
مدینہ طیبہ آنے کے پاس حضور نے ڈیفنس کا نظام قائم کیا. اسے کہتے ہیں دفاعی نظام. پھر اس کے بعد میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تو آرمی کا جو نظام ہے یہ حضور کی موجودگی میں، اللہ کے نبی کی قیادت میں، حضور کی نگرانی میں اسلامک آرمی کا نظام قائم ہوا ہے. اب اس وقت صحابہ کو جوڑ کر اللہ کے نبی نے اسلامک آرمی کا جو نظام قائم کیا، جو اصول و ضابطے بنائے، اگر کسی ملک کے اندر آج بھی وہ ضابطے ہیں تو پھر وہاں کی آرمی وہاں کے اس ملک کے لیے اللہ کی رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈیفنس نظام بنا کر صحابہ سے فرمایا، دیکھو ناحق کسی پر ہتھیار نہیں اٹھے گا، تم ظلم نہیں کرو گے، تم عدل و انصاف کے علمبردار بن کر سرحدوں کی حفاظت کرو گے. سرحد کے اندر اگر کوئی مسافر داخل ہو گیا، اس کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ کرو. اسے پوچھو کہ تم کون ہو، بے جا بے دھڑک اس پر ہتھیار اٹھا دینا، اسے اس کے ساتھ بے عزتی والا سلوک کر دینا، اس طرح نہیں ہے. انسانیت کا پورا خیال رکھو. اللہ کے نبی کا جو ڈیفنس نظام بنانا آرمی کا، اس وقت اللہ کے نبی نے جو تحریر فرمایا، آج بھی مدینہ طیبہ کی لائبریریوں کے اندر اس وقت صحابہ نے جو رائٹنگ میں لکھا آج بھی محفوظ ہے. کیا پیارا نظام ہے نہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے سرحدوں کی حفاظت کا یہ طریقہ، اگر کسی ملک کی آرمی آج بھی سرحدوں کی حفاظت اس طریقے پر کرتی ہے تو پھر وہاں کی آرمی، وہاں کی پولیس، وہاں کے نگران، وہاں کا محکمہ، وہاں کا عملہ پورے ملک کے لیے اللہ کی رحمت بن کر ثابت ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سرحد مدینہ کے اندر کسی کی بیٹی اگر داخل ہو، اگرچہ کہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کا ادب و احترام لازم. آج ہماری سرحدوں میں ہوتا کیا ہے؟ بے دھڑک. آج تو ظلم کا بازار گرم ہے. سیاست کے نام پر آج ظلم کے بازار گرم ہو رہے ہیں. بے گناہوں کا بیجا قتل ہو رہا ہے. جگہ جگہ پر بس ظلم کی آندھیاں طوفان پڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیفنس کا نظام بنا کر اس کے پورے قوانین، اس کے پورے اصول و ضابطے بنائے. پھر دوسرا جو نظام بنایا، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا نظام اللہ کے نبی نے بنایا. اب پوری حضور کی سیرت ہمیں پڑھے تو سمجھ میں آتا سو. اب ایسا سمجھ میں آتا ہے آج انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا نظام ہے، را کا نظام ہے، یہ پورا جو ہے ہمیں کیسا لگتا ہے کہ آج بہت ترقی کر گئی. بھئی کیا مٹی بھی ترقی کر گئی نہیں؟ وہاں جو نظام بنائے آج سے 1500 سال قبل وہ نظام آج بھی، بلکہ اس کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کر دیے یہ لوگ. تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک سیاسی نظام کا قیام فرمایا. پھر اس کے بعد ممالک کے جو بادشاہ تھے ان تک خطوط لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آخر میں فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی پالو گے. اور یہ کہیں بھی خطوط میں یہ نہیں لکھا اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے. اب جگہ جگہ سے آواز اٹھ رہے نا ہمارے ملک کے اندر، اسلام کٹر پنتھی سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ہر چیز اس طرح نہیں.
حضور کے ایک خط کے اندر بھی یہ دکھا دو، اگر اسلام تسلیم نہیں کرتے تو ہم تلوار کے زور پر تم اسلام قبول کرائیں گے، ہرگز اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک کافر آ کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، حضور علیہ السلام اسے فرماتے ہیں جاؤ درگزر ہے، معاف ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد جو حاسد پیدا ہوئے، یہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی تو کبھی سمجھایا نہیں نا اسلام کیا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، کبھی ہم لوگوں نے بھی نہیں سمجھایا۔ کیوں؟ خود ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے ہمیں کیا سمجھاتی؟ سمجھانا تو پہلے ہمیں سمجھنا، یا تو کتاب پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ یہودیوں میں ایک نظام ہے، سب سے پہلے بچے کو پڑھنا سکھا دلتی، جو ان کی لینگویج ہے نا وہ لینگویج پڑھنا سکھا دلتی، سکھا کو سب سے پہلے ان کے مذہب کو ڈیولپ کرتی ان کے ذہنوں میں، پہلے مذہب میں مضبوط بناتی، پھر اسے ڈاکٹر، پھر اسے انجینئر، پھر اسے لائر۔ اب جس میدان میں بھی جاتا ہے انہیں پہلے یہودی بعد انجینئر، انہیں پہلے یہودی بعد میں ڈاکٹر، انہیں پہلے یہودی بعد میں سائنٹسٹ، انہیں پہلے یہودی بعد میں انہیں آرمی کا چیف۔ یہ نظام مسلمانوں کے اندر تھا، سب سے پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، اللہ کی کتاب دکھاؤ، حضور کی سیرت سکھاؤ، اللہ کے نبی کے طور طریقے بتاؤ، پھر اس کے بعد اسے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، وکیل بناؤ، جو کچھ بنانا چاہتے ہیں سب کچھ بناؤ، پہلے اسے اسلام سکھاؤ، پہلے اسے مسلمان بناؤ، وہ پہلے مسلمان، پھر جو کچھ ہے وہ سب بعد میں۔ جب یہ دائرے پر مضبوط کر دیتے ہیں تو ہر میدان میں انہیں مسلمان پکا مسلمان بناؤ، الیکشن میں جتا کر پارلیمنٹ کو بھیجو، ہر قدم پر اسلام پہل رہے گا، اسلامی تعلیمات اس کی نظر میں رکھے رہیں گے، ایم ایل اے بعد میں، ایم پی بعد میں، کونسلر بعد میں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ یہ فلسفہ، یہ چیز آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے بھیڑ چماروں کو سمجھ میں آ گیا، لیکن قوم مسلم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آج بالکل مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ جو جتنا کٹر مذہبی ہے اسے پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ ان کے نظروں کے اندر ان کے مذہب کی حفاظت کا جنون ہے، اپنے مذہب کا جنون ہے ان کے اندر، اس لیے انہوں ایم ایل اے بھی، ایم پی بھی، کونسلر بھی، سی ایم بھی، پی ایم بھی، جو بھی بنا کر لا رہے ہیں، جس کا انتخاب کر رہے ہیں، جس کے اندر پہلے مذہبی رنگ دیکھ رہے ہیں، واقعی مذہب میں کٹر پنتھی ہے، پھر اسے لا کر بٹھا۔ دور صحابہ کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کے اندر صحابہ کو گورنر بنا کر بھیجے۔ ابو داؤد جلد ثانی میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کے گورنر بنا کر روانہ فرمایا، اور جاتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاذ اگر تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اگر اس مسئلے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر فرمایا، رسول اللہ آپ کی سنتوں میں تلاش کروں گا، اگر میری سنتوں تک رسائی نہ ہو۔ دیکھو یہ حدیث کے اندر ایسے عجیب جملے ہیں
میں اس کی پوری وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، اس لیے میں مدعے کی بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں، پھر اللہ کا بھی توفیق دے تو ہم اس حدیث کی ایک ایک جملے پر بھی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی پیاری تشریح ہے اس کی، اس کے اندر بہت زیادہ مطالب و شروحات ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اجتہد برائی، یا رسول اللہ میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں، تو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں تو فیصلہ کرنا، امت کو لے کر چلنا، امت کی رہبری کرنا۔ حضور نے فرمایا کیسے کرو گے؟ اللہ کی کتاب سے رہبری کروں گا، اللہ کے قرآن سے امت کی رہبری کروں گا، پوری انسانیت کو اللہ کی کتاب سے چلاؤں گا۔ اگر اللہ کی کتاب تک میری رسائی نہ ہو تو یا رسول اللہ آپ کی سیرت میرے پاس ہے، میں اس پوری سیرت پر غور کر کر اس وقت جو مسئلہ درپیش ہوگا آپ کی امت کو یا رسول اللہ آپ کی سیرت کے مطابق چلاؤں گا۔ جب امت مسلمہ کے اندر مزاج ہوگا نا تو پھر الحمدللہ کامیابیاں و کامرانیاں بہتر انداز میں بہتر طریقے پر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلفاء کا نظام قائم فرمایا۔ حضور اپنی موجودگی میں گورنر مقرر کے یمن پھر دیگر ممالک کے اندر اللہ کے نبی نے گورنر بنا کر حضور اپنی موجودگی کوفہ بھیج رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، دیگر ممالک میں بھیج رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نظام قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو نظام چلانا ہے اس کے لیے پھر صحابہ متعین فرمائے جاؤ پھر وہاں جا کر نگرانی کرو، دیکھو وہاں کا مالیات کا نظام کیسا ہے، وہاں کے معاشیات کا نظام کیسا ہے، پھر ان ممالک میں جو کھیتیاں ہوتی تھی ان کا نظام کیسا تھا، کھجور کی جو پیداوار تھی وہاں کا نظام کیسا ہے۔ یہ پورے نظام پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متعین فرمائے۔ تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو نظام قائم ہوا، اس نظام کو جو مضبوط کیا گیا، یہی وہ سیاسی نظام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بتا دیا، دیکھو سیاست اور اسلام ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سیاست اور اسلام ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اس وقت خلافت کا نظام تھا، آج خلافت کا نظام ختم ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے۔ آج جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ان حالات کے پیش نظر، ان حالات کے تناظر میں اب جو آنے والے انتخابات کا جو مسئلہ ہے، یہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام نے آج جو ووٹ ہمیں ڈال رہی نا، اس کی شرعاً حیثیت کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ ووٹ ہے نا ایک گواہی، کیا؟ ووٹ گواہی، آدمی گواہی دینا، سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ اچھا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا زبان سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے منہ کے اندر بدبو آتی ہے، اور حدیث کے اندر ایک چیز ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ ہمیں اٹھے بیٹھے جھوٹ ہمیں معمولی سمجھ گئے، کیا کہ تو دو جملے بولے نہ چھوڑ رہے، ایسا ہمارا مسئلہ ہوگا، کہاں بیٹھی ایک جھوٹ بول ڈالو چل جاؤ، جھوٹ بول ڈالو چل جاؤ۔ اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری اندر کی جو روحانی کیفیت ہے یہ ملیامٹ ہو جاتے، تباہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو تقوی کے اندر برکت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ انسان جب زبان کو پاک صاف رکھتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، اپنے زبان کو جھوٹ سے لت پت کرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ نے فرمایا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ملائکہ اس کے پاس نہیں آتے، اور اللہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے رزق کو گھٹا دیتے ہیں۔ جب جھوٹ کی وجہ سے رزق گھٹ جا رہا ہے، پھر اس کے ایمان کی کیا حالت؟ کیا اس کا ایمان تر و تازہ رہے گا؟ کیا اس کے ایمان کے اندر پختگی رہے گی؟
تو گواہی دینے کا جو مسئلہ ہے آج ہماری عدالتوں میں دیکھو، ایک دم گواہیاں، میں گیتا پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں کہوں گا۔ ہمارے اس ملک کے اندر نہیں، یہ تو ہوتا ہے، کتاب رکھی ہوئی ہوتے، اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر انسان کہتا ہے کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، علاوہ سچ کے کچھ نہیں کہوں گا۔ اور جو اسلامی ممالک ہیں، قرآن کریم ہوتا ہے عدالت میں، کاش یہ مذہبی کتابیں گیتا ہو، قرآن ہو، اگر یہ ان فیصلہ کرنے والے ججز کے دلوں میں اتر جاتا تو پھر اوپر قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قرآن کے مطابق، وہ گیتا کے مطابق، وہ مذہب کے مطابق فیصلہ کرتے۔ کسی بھی مذہب میں ظلم نہیں ہے، مذہب کے ماننے والے مذہب کا ٹھیکہ لے کر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک بات اس طرح کی رہی، عدالتوں کے اندر سارے عام جھوٹ بکتا ہے، جج کو معلوم، سننے والے کی معلوم، جو گواہی دے رہا ہے اسے معلوم۔ عدالتوں میں جھوٹ کبھی بندوق کی نالی پر، کبھی پیسے کی گڈی اور کنتے پر، کبھی لالچ پر، کبھی کچھ، کسی بھی طرح آدمی بک جاتا ہے اور بک کر جھوٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بکتا ہے عدالت میں، کتنے خاندان تباہ ہوتے ہیں، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنے عورتیں لاوارث اور بیوہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب جو جھوٹ پر نظام چلتا ہے، اس کی بربادیاں جو ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق اگر نظام چلے گا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی حکومت اگرچہ کہ کفر ہی کیوں نہ ہو، کفر کے ساتھ تو حکومت قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ جس حکومت میں ظلم ہوگا، اللہ بہت جلد اس حکومت کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو ایک مسئلہ ہے کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ اب ہم نے گواہی دے دی، گویا کہ ہم نے ووٹ ڈال دیا، گواہی دے دی، ہم نے غلط ظالم کا انتخاب کیا۔ میں پوری معذرت کے ساتھ ایک جملہ بولتا ہوں، چاہے پیسے کے لیے بعض مرتبہ لوگ بولتی اس کا منگ کو کھانے کا، میں اس کے ساتھ انیالم کرنا نہیں کرتا، کھاتی سچ کی کو بدترین پیسہ ہے۔ ووٹنگ میں جو پیسہ ملتا نا، بالکل بدترین پیسہ، کائنات میں سب سے زیادہ ظلمت اور تاریکی اگر کہیں ہے تو پھر اس پیسے کے اندر ہے۔ یہ پیسہ کھانا اور پیخانہ کھانا دونوں برابر ہے۔ 5 سال تک کچھ پیسہ لے کر یہ کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے اگر ظالم کو ووٹ ڈال کر ہم جتاتے ہیں تو پھر یہ بات اچھی طرح سے رکھو، 5 سال تک جو ظلم کرے گا اس میں ووٹ ڈالنے والا برابر کا شریک ہے۔ اس لیے دیکھو، اب اس وقت انتخابات میں ہماری طرف ہر پکشا سے کافری چاہیے تو، لیکن ان میں کیا ہے، کسی کے اندر مسلمانوں کی نفرت شدت پر ہے، واضح طور پر کھل کر ہمارے سامنے ہے۔ کون سی پارٹی سر اقتدار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یہ واضح طور پر ہے۔ الیکشن کے مسئلے تھے، آئندہ الیکشن کے اندر جیتنے والا تھا کوئی بندہ، ختم کر دیا گیا۔ اس کے ماننے والوں کو سر فہرست مافیا بتا کر چن چن کر ختم کر دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسے ظالموں کو ووٹ دے کر برسر اقتدار لانا، یہ ایسا ہے گویا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا، اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے مترادف۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت یہ کہ ایک سچائی، دوسرا مسئلہ ہے کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ ہم اسے وکیل بنا رہے ہیں۔
ہماری طرف سے تو وکالت کرے گا، تو اسمبلی جائے گا، تو پارلیمنٹ جائے گا، تو میونسپلٹی آفس میں جائے گا، تو لوک سبھا میں جائے گا، تو جہاں جائے تو ہماری طرف سے ہمارے مسئلے کی وکالت کرے گا۔ یہ ووٹ دے کر ہم اسے وکیل بنا رہے ہیں۔ اس لیے ووٹنگ سے اب ایک مسئلہ کیا ہے، دیکھو غیر قوموں کو دیکھو، میں تھوڑی باتیں کچھ کھلی کھلی بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج پورا غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، 90% اگر کہیں پھوٹ ہے تو 10% ان میں پھوٹ ہے، لیکن آج غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ مدعا کیا؟ ہندو مسلم کا مدعا۔ اللہ کرے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کو سالمیت عطا فرمائے۔ آج پورے کا پورا غیر قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ بکھرے ہوئے کون ہیں؟ مسلمان بکھرے ہوئے، کتنی پارٹیوں میں، کتنی جگہوں پر، کیوں ایک پلیٹ فارم پر؟ الیکشن ہوگا، جو ظالم نے مار لیا، اب اس کے بعد ہمیں کھڑے ہو کر بولتی ہیں ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے، ہماری قوم کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتی۔ ارے یہ بات میں بولنے سے اب ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، یہ قائد کا انتخاب کرو۔ آئندہ حالت فیوچر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تمہاری لاکھ طاقتیں اپنی جگہ، لاکھ ظلم اپنی جگہ، فرعون جیسے انسان کو اللہ نے باقی نہیں رکھا تو تم کون؟ تمہاری حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ تم تو بغیر سیکورٹی کے باہر ایک گلی میں نہیں آ سکتے، یہ تمہارا عالم ہے۔ لیکن ہماری بھی ایک عقل مندی ہے کہ قرآن و سنت جو رہبری رہنمائی کرتی ہے اس طرف مکمل دھیان دیں۔ اس لیے جو آئندہ انتخابات ہیں، ان انتخابات میں جو سیکولر ذہن رکھنے والے سیاسی قائدین لیڈر ہیں، ان کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ۔ پھر اس کے بعد دیکھو ایک مسئلہ ہمارا کیا ہے معلوم؟ ہماری سب سے بڑی خامی، ووٹ دے دلے جیتا دلے ہوگا خاموش بیٹھے، کبھی ان سے ہمیں کام نہیں لی۔ اب وہ جیتنے سے پہلے بولتے اسے گھڑ کو جیتا دلنا، نہیں تو بی جے پی آگے تمنا کیا کی کر ڈالتے کھا لیتے، ٹھیک ہے ایک جگہ رہن دے وہ، لیکن جسے جیتے وہ آدمی کو لا کر بٹھاؤ، مسلم معاشرے کے درمیان بٹھاؤ۔ امت مسلمہ کے ایک کام ہے، ہمیں تجھے ووٹ دے کر یہ کام تو کرنا، اچھے اخلاق، حسن انداز سے، بہترین طریقے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ پھر ان کے دلوں میں بھی رہتا ہے پرواہ نہیں، یہ مسلم معاشرے کے لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے، اتنا چاہتی، پھر دونوں طرف سے بات چلتی، ظالموں کی کمر ٹوٹتے۔ تو یہ جو ووٹ کی شریعت ہے اتنا، اسلام اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور خصوصاً آج ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو سیاسی بصیرت و بصارت عطا فرما۔ آج ہمیں اندھے ہو گئے، ہمیں بالکل معلوم نہیں کون کیسا ہونا ویسا یوز کر لیتا ہے مسلمانوں کو۔ پوری دنیا کے اندر ایک بھولی بھالی قوم کہتے نا، ویسا چل رہا تھا مسلمان کا قوم۔ اللہ کے نبی صحابہ کو جو انتخاب کرتے تھے نا گورنر بنانے کے لیے، اسی ذہن کے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، بہت ذہین ہوتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک طرح کا ذہن دیکھ رہتا ہے، اور ہر ایک کو ہر ایک کا ذہن نہیں رہتا، تو انتخاب کرو، چنو، بیٹھ کر پوری امت کو لے کر چلنے کا جذبہ ہو، عدل و انصاف کا جذبہ ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کر کو دیکھ کر ووٹ ڈال کر جتانے کی کوشش کرو۔ بے جا بے دھڑک ایک دم بے بصیرت کام کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ آئندہ آنے والے جو 5 سال ہیں نا، یہ 5 سال ہم لوگ خود اپنا معیار طے کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے قابل انسان کو کامیاب بنائے
جس کے اندر انصاف ہو، عدل ہو، اس کے اندر رحم دلی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرے، اللہ ظالموں کا صفایا کر دے، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔